بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے رجعت پر بات کرنی ہے۔ رجعت کا مفہوم، علامات اور اس کا علاج بیان کیا جائے گا۔ رجعت کا لغوی معنی ہوتا ہے لوٹنا، واپس ہونا۔ عملیات کی اصطلاح میں رجعت کہا جاتا ہے کہ عامل کے کسی عمل میں کوئی خرابی لازم آ جائے، کوئی بگاڑ لازم آ جائے، پھر اس کے بعد اثرات عامل پر پڑیں یا اس کے اہل خانہ پر پڑیں، اس کو رجعت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے رجعت کا مفہوم۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ دوستو، ضروری نہیں کہ جنات تابع کرنے والے اعمال میں رجعت ہو جائے یا ہمزات تابع کرنے والے اعمال وظائف میں رجعت ہو جائے، بلکہ عام اعمال میں بھی رجعت واقع ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ زخم چھوٹی چیز سے بھی لگ سکتا ہے اور بڑی چیز سے بھی لگ سکتا ہے۔ چھوٹی کی مثال کیل سے زخم لگ سکتا ہے بندے کو، چھری سے لگ سکتا ہے، چاقو سے لگ سکتا ہے، پھر اس سے آگے بڑھتے جائیں، تلوار سے زخم لگ سکتا ہے، بندوق سے زخم لگ سکتا ہے۔ اسی طرح جو عملیات کی رجعت ہوتی ہے وہ بڑے چلوں میں بھی واقع ہو سکتی ہے اور عام وظائف میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرق ہوتا ہے۔ جو چھوٹے اعمال کی رجعت ہوتی ہے اس سے عامل جلدی چھٹکارا پا سکتا ہے کہ کوئی پڑھی کوئی دم کر لیا اپنے اوپر یا اپنے حصار کو مضبوط کر لیا، یا کچھ دنوں کے کوئی خاص مخصوص تعویذات لکھ کر کے وہ پی لیے تو اس سے وہ رجعت ختم ہو جاتی ہے، جو چھوٹے وظائف کی رجعت ہوتی ہے۔ لیکن بڑے وظائف کی جو رجعت ہوتی ہے، جیسے جنات تابع کرنا، ہمزات تابع کرنا، اس میں عامل ڈر جائے اور اس کا دماغ خراب ہو جائے کلی طور پر یا جزوی طور پر، تو اس کے اوپر وقت لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو علاج ہو جاتا ہے اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا علاج پھر زندگی بھر نہیں ہوتا، پھر آخر عمر تک وہ رجعت میں ہی مبتلا رہتے ہیں، پھر اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی جلتی ہیں۔ اب آگے آتے ہیں رجعت کی علامات پر۔ عام اعمال کی جو رجعت ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ عامل ہمیشہ خلوت کو پسند کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ گوارا نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، بس ہر وقت خلوت میں وہ رہنا پسند کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی زندگی گزارتے ہوئے اسے مزہ نہیں آتا، بس خلوت ہی خلوت، سوچ ہی سوچ ہوتی ہے۔ ایک یہ علامت ہے، اور اس کے علاوہ دوسری علامت رجعت کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ ڈرا ہوا محسوس ہوتا ہے، ہر بات سے، چھوٹی بات سے، بڑی بات سے وہ خوف محسوس کرتا ہے اور ہر وقت وہ خوف ہی خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ رجعت کی علامت ہے ہر کام میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے۔ کوئی بھی کام بندہ کرے تو اس کے اندر اس کو رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ پھر یہ بھی رجعت کی علامت ہے دوستو
کہ کوئی چلا کوئی وظیفہ کرتے ہوئے آدمی حصار سے باہر نکل جائے، پھر غیبی مخلوق اس کے اوپر مسلط ہو جائے اور اس کا دماغ خراب ہو جائے تو اس کو بھی رجعت کہا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی رجعت ہوتی ہے کہ عمل کے جو جنات ہوتے ہیں وہ عامل کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کسی عمل کو درمیان میں چھوڑ دیا، اس کو پورا نہیں کیا، تو اس کا جتنا بھی عملہ ہوگا موکلات جنات کا وہ عامل کے پیچھے لگ جائے گا، اور عامل کی جو زندگی ہوگی وہ برباد ہوگی، نہ اس کو سونے دیں گے، کسی بھی حال میں اس کو نہیں چھوڑتے، پھر اسے لامحالہ چھٹکارا حاصل کرنا پڑتا ہے۔ کوئی کدھر بھاگتا ہے، کوئی کدھر بھاگتا ہے کہ کسی طریقے سے ان سے جان چھوٹ جائے۔ علاج تو ہو جاتا ہے لیکن وقتی طور پر پریشانی آ جاتی ہے۔ تو یہ دوستو میں نے چند علامات رجعت کی آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری رجعت کی علامات ہیں جن کے اندر عامل مبتلا ہو جاتا ہے۔ کاروباری بندش یا اس کے پاس مریضوں کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے، کوئی علاج کے لیے نہیں آتا، یہ بھی رجعت ہوتی ہے ایک طرح کی۔ پھر یہ بھی رجعت ہوتی ہے کہ اس کا کوئی عمل نہیں چلتا، اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں، یہ بھی رجعت ہوتی ہے۔ تو کافی ساری علامات ہیں رجعت کی۔ اب آتے ہیں رجعت کے علاج کی طرف۔ چھوٹے اعمال کی رجعت ہو تو اس کے لیے وَبِهِ نَسْتَعِينُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ لا إله إلا الله محمد رسول الله صم بكم عمي فهم لا يرجعون 360 بار 21 دن تک پڑھے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی۔ الفاظ دوبارہ سن لیں۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صم بكم عمي فهم لا يرجعون 360 بار 21 دن تک اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ تو انشاءاللہ چھوٹے اعمال کی کوئی بھی رجعت ہوگی تو وہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ عمل نمبر 2، سورہ عبس و تولی، اس کے ذریعے بھی رجعت کا توڑ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی عامل اگر کسی عمل کی رجعت میں مبتلا ہو تو 11 دن تک سورہ عبس و تولی کو پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے رجعت ختم ہو جائے گی۔ ویسے بھی دوران چلا رجعت سے بچنے کے لیے اگر عامل سورہ عبس و تولی کو صبح و شام پڑھتا رہے تو انشاءاللہ العزیز دوران چلا بھی وہ رجعت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ لیکن دوران چلا رجعت سے بچنے کا مضمون انشاءاللہ العزیز کسی اور ویڈیو میں پیش کروں گا۔ عمل نمبر 3، رجعت سے چھٹکارے کا، وہ یہ ہے کہ اسم ذات کو یعنی اللہ کو 1000 بار 11 دن تک پڑھے سر برہنہ ہو کر کے، اور یوں تصور رکھے کہ اللہ کی رحمت مجھ کے اوپر برس رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے بھی رجعت ختم ہو جائے گی۔ عمل نمبر 4، رجعت کو ختم کرنے کا، سورہ یاسین کا عمل ہے۔ سورہ یاسین میں 7 مبین ہیں، ہر مبین پر پہنچ کر کے 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ صرف ایک ہی بار سورہ یاسین کو پڑھیں اور ہر مبین پر پہنچ کر کے 11 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ ٹھیک، جب سورہ یاسین کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد وہ اپنے اوپر دم کریں پورے عمل کو۔ 11 دن تک بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ 21 دن تک بھی اس کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہر طرح کی رجعت اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ یہ تو ہے عام اعمال کی رجعت کا علاج جس میں عامل کے ہوش حواس باقی ہوتے ہیں
اس کا دماغ کلی طور پہ خراب نہیں ہوتا ہے، حواس باقی ہی ہوتے ہیں، تو اس طرح کی رجعت سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ باقی اگر ہمزاد کی رجعت ہو جائے یا جنات تابع کرنے والے اعمال میں رجعت پڑ جائے اور دماغ کلی طور پر خراب ہو جائے تو پھر اس کے علاج کے لیے باقاعدہ کسی ماہر عامل کے پاس اس کو لے کر کے چلے جائیں، تو وہاں سے علاج اس کا کروائیں، تو اس سے اس کا علاج بآسانی ہو جائے گا۔ میں بھی چند اعمال ایک دو اس کے متعلق بتلا دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کلی طور پر پاگل ہو جائے ہمزاد کے عمل میں یا پھر جنات تابع کرنے کے عمل میں، تو اس کے لیے پانی اور تیل کو دم کیا جائے، 101 بار سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور 101 بار آیت الکرسی پڑھی جائے اور 11 بار سورہ یاسین پڑھی جائے۔ پانی پہ اور تیل پہ دم کیا جائے، اس کو پانی پلایا جائے اور تیل کی مالش اس کے سر پر کی جائے، ٹھیک؟ تو انشاءاللہ العزیز 11 دن تک یا 21 دن تک یا 41 دن تک وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کلی طور پر ٹھیک نہ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری علاج بھی اس کا کروایا جائے۔ لیکن پہلی بات جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی ماہر عامل کے پاس اس کو ضرور لے کر کے جائیں جو اس طرح کی رجعت کا علاج مہارت کے ساتھ کر سکتا ہو۔ تو اگلی ویڈیوز انشاءاللہ پھر ایسے اعمال کے پر پیش کروں گا کہ جن کے کرنے سے عامل رجعت کا شکار نہیں ہو سکتا، اس کی جو تراکیب ہیں، جو طریقہ کار ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیوز میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔